بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے موت بہتر ہوگی۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے ان 6 چیزوں کے بارے میں حدیث دیکھتے ہیں، اس کے بعد تفصیلی گفتگو دیکھیں گے، جس کو مفتی شبیر احمد قاسمی استاد حدیث مدرسہ جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آبادی نے اپنی کتاب انوار ہدایت میں بیان فرمائی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے سامنے 6 چیزیں ظاہر ہونے لگے تو اس سے پہلے ہی تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ ان چیزوں کے ساتھ زندگی انسانوں کی زندگی نہ ہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ حدیث شریف بیان فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ 6 چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کر جاؤ۔ نمبر 1، بیوقوفوں اور نااہلوں کی عمارت اور سربراہی پر۔ نمبر 2 ہے PSC اور سپاہیوں کی کثرت پر۔ نمبر 3، حاکموں کے فیصلوں کی فروختگی پر۔ نمبر 4، خونریزی کے معمولی سمجھے جانے پر۔ نمبر 5، رشتہ ناتا توڑے جانے پر۔ نمبر 6، کم لڑکوں کی جماعت پر موت سے سبقت کر جاؤ، جو قرآن کریم کو باجا گانے کی چیزیں بنا لیں گے اور لوگ ان کو گانے کے لیے پیش کریں گے تو وہ راگ اور گانے کی آواز میں لوگوں کو قرآن سنائیں گے۔ وہ ان لوگوں کے مقابلے میں عقل اور سمجھ کے اعتبار سے بہت ہی کم کیوں نہ ہو۔ اس حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کی تباہ کن چیزوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے، جس سے امت کا حال بد سے بدتر ہو جائے گا، معاشرہ نہایت خراب ہو جائے گا، اسلام کا پورا حلیہ بدل دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی زندگی سے موت بہتر ہوگی۔ نمبر 4 ہے معمولی بات پر خون خرابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں قتل و غارت گری اور بات پر خون خرابہ کرنا کوئی اہم بات نہیں ہوگی۔ ذرا سی بات پر چاقو، تلوار، بندوقیں نکل آئیں گی۔ منٹوں میں قتل و غارت، خون ریزی ہونے لگے گی۔ کون کس پر حملہ کر رہا ہے، کس کی جان مار رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ جب ایسا فتنہ و فساد کا زمانہ آ جائے گا تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ تم میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا، اس سے تم پر خطرہ ہے کہ کفار اور مرتد ہو کر اسلام سے ہی پھر جاؤ گے۔ اللہم احفظنا من بلاء الدنیا والآخرہ۔ 5ویں چیز ہے رشتہ و ناتا توڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں عزیز و اقارب کے درمیان ہمدردی، صلہ رحمی سب ختم ہو جائے گی۔ لوگ اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے دور رہنے میں عافیت اور خیر سمجھنے لگیں گے۔ کچھ تو اس لیے دور رہیں گے کہ ان کے قرابت داروں کے بجائے ہمدردی کی تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے، اور کچھ اس لیے دوری اختیار کریں گے تاکہ مدد نہ کرنی پڑے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ نمبر 2، قرابت داروں کے ساتھ بے دردی سے ناتا توڑنے والے۔ تیسرے، منکر و برائی کے حکم کرنے والے اور بھلائی سے روکنے والے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان 2 کام کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں کی بشارت ہے۔ وہ 2 کام یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہے، تقوی اور ورع اختیار کرے۔ دوسرا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ یہ 2 کام کرے گا تو ان کے لیے یہ 3 بشارتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے گا، حیات دراز کر دے گا۔ نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی کرے گا، کبھی اس کے یہاں غربت نہ آئے گی۔ نمبر 3، بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، عزت کی موت دے گا۔ حدیث ہے، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے اور اسے بری موت کو دور کر دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اور چاہیے کہ صلہ رحمی کا عادی بن جائے۔ اور 6ٹھی چیز اب آخر میں ہے، قرآن کریم کو باجے اور گانے کی چیز بنا لینا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں کچھ نوجوان کم عمر لڑکوں کی جماعت پیدا ہوگی، نہ ان میں عقل و نادانی ہوگی اور نہ ہی ان میں علم ہوگا،
اور وہ قرآن کریم کو باجا گانے کی طرح راگ کی آواز میں لوگوں کو سنائیں گے، اور کھیل تماشے کی طرح دیکھنے اور سننے کے لیے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ ان میں سے کسی فرد میں یہ داعیہ نہ ہوگا کہ قرآن سن کر اس کے مطابق عمل کرے۔ آج کل کے زمانے میں ہوٹلوں، چوراہوں اور دکانوں میں عمدہ ترین قاری کی قرات کیسٹوں میں چالو کر دی جاتی ہے، دور دور تک اس کی آوازیں پہنچتی ہیں۔ وہیں پہ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی واہ واہ کر رہا ہے۔ تو کیا یہ قرآن کریم کی سخت ترین بے ادبی اور گستاخی اور توہین نہیں ہے؟ ایک صاحب ایمان مسلمان اس کو کیسے برداشت کر رہا ہے؟ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔